الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. سوال ہے کیا صلاۃ ادا کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ آئیے اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں 479 نمبر پر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. خبردار، یاد کر لو، یہ بات سیکھ لو کہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے. آپ کو منع کرنے والا کون ہے؟ آپ کو منع کرنے والا اللہ تعالی ہے. یعنی رکوع اور سجدے کی حالت میں اگر قرآن پڑھنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا ہے. پھر کیا کیا جائے رکوع اور سجدے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. جہاں تک رکوع کا معاملہ ہے تو اس میں رب کی تعظیم کرو، رب کی بڑائی بیان کرو، رب کی عظمت بیان کرو. تو آپ نے کیا دعا سکھائی؟ سبحان ربی العظیم. رب کی بڑائی ہو گئی، رب کی تسبیح ہو گئی، رب کی عظمت کا بیان ہو گیا. اور آپ نے فرمایا جہاں تک سجدے کا معاملہ ہے تو اس میں خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو. اس میں دعاؤں کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے کیونکہ سجدے کی حالت ایسی حالت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. عجز و نیاز کی حالت اور عاجزی، لاچاری، بے بسی اور بندگی کی حالت ہے. بندگی کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ آدمی اپنے اس بلند پیشانی کو جسے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. باقی بہت ساری مخلوقات کی پیشانیاں جھکی ہوئی ہیں لیکن انسان کی اللہ تعالیٰ نے پیشانی بلند فرمائی ہے. اس بلند پیشانی کو انسان زمین پر رکھ دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے. اپنی ناک جو اللہ نے اونچی بنائی ہے اس اونچی ناک کو رگڑ دیتا ہے، زمین پہ رگڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی کی حالت بہت پسند ہے اور یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح اعلان فرمایا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن. جس اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے اس کے لیے سجدہ کرو. جس نے ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اس ساری کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق و مالک ہے، اسے ہی سجدہ کرنا درست ہے. اسے ہی سجدہ کر، وہی اس بات کے شایان شان ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. اس کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جانا یہ انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکرم بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی ہے. تو یہ عزت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے یہ سر نہ جھکے. اور جب یہ سر اللہ کے لیے رکھا جائے، زمین پر اللہ کی خاطر رکھا جائے، تو اس وقت اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے. اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.